اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت والرضوان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مراتب عطا کیے، آپ کو کس علم سے نوازا، آپ کتنے علوم پر مہارت تامہ رکھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو شان اور عظمت عطا فرمائی تھی۔ آپ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ آپ نے اپنی سن ولادت بھی نکالی تو قرآن مقدس کی آیتوں کے ذریعے نکالی۔ کلام مقدس کا پارہ نمبر 28 سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 سے آپ نے اپنی سن ولادت نکالی۔ اس آیت کریمہ کے علم ابجد کے اعتبار سے 1272 عدد ہے اور ہجری سال کے حساب سے آپ کی سن ولادت بھی یہی ہے۔ جس نے اپنی سن ولادت کو قرآن کی آیت کے ذریعے نکالا ہو، اس کی شان کیا ہوگی، اس کی عظمت کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح من۔ یہ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کو نقش فرما دیا اور اپنی طرف کی روح کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ حضور اعلیٰ حضرت کا اسم گرامی احمد تھا۔ آپ کے دادا جو بڑے مشفق تھے، آپ کے دادا پیار میں آپ کو احمد رضا کہہ دیا کرتے تھے، احمد رضا کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ پھر جب اس نام سے پکارا کرتے تو حضور اعلیٰ حضرت احمد رضا کے نام سے ہی مشہور ہو گئے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر زمانے کے بچے اور اس زمانے کے بچوں کو بھی دیکھو تو 8 یا 7 سال کی عمر تک انہیں کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، انہیں ہوش نہیں ہوتا ہے، وہ کسی بھی بات کی حد تک نہیں پہنچتے ہیں۔ لیکن حضور اعلیٰ حضرت آپ کم عمری سے ہی ہوش مند تھے اور آپ کی ذہانت کا عالم یہ تھا کہ آپ نے 4 سال 6 ماہ کی عمر میں کلام مقدس کو ناظرہ پڑھ لیا تھا، اور 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلا خطاب فرمایا۔ ایک بڑا اجتماع تھا جہاں پر مشائخ موجود تھے، علماء موجود تھے۔ آپ نے مشائخ کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں ایک پرمغز خطاب فرمایا اور مشائخ اور علماء کی داد و تحسین سے آپ نوازے گئے۔ داد و تحسین سے علماء نے، مشائخ نے آپ کو نوازا۔ آپ نے اتنا پرمغز خطاب فرمایا کہ سب اس سے لطف اندوز ہو گئے، سب اس سے لطف اندوز ہو گئے۔ آپ نے اتنا عمدہ خطاب فرمایا۔ حضور اعلیٰ حضرت نماز کے بڑے پابند تھے۔ آپ نماز پنجگانہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے، اور جب کبھی آپ راستے سے آتے اور کسی خاتون کو سامنے سے آتا ہوا دیکھتے تو آپ نظروں کو نیچے کر لیا کرتے تھے، آپ نظریں نیچی کر لیا کرتے تھے، جھکا لیا کرتے تھے۔ اور آپ کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ آپ جب چلا کرتے تھے تو آپ کے قدموں کی آہٹ سنائی نہیں دیتی تھی، اور آپ نے 7 سال کی عمر سے رمضان المبارک کے مہینے کے روزے رکھنا شروع کر دیے تھے۔ اب اس طرح سے بھی آپ کی شان کا ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ آپ کا بچپن کا زمانہ تھا، آپ کے گھر ایک مولوی صاحب پڑھانے کے لیے آیا کرتے تھے، آپ کو سبق پڑھایا کرتے تھے، آپ ان سے تعلیم حاصل کیا کرتے تھے۔ تو ایک دن مولوی صاحب پڑھانے کے لیے آئے تو مولوی صاحب پڑھا رہے تھے
تو مولانا صاحب بار بار آپ کو زبر پڑھا رہے تھے، لیکن آپ بار بار زیر ہی پڑھ رہے تھے، آپ زبر نہیں پڑھتے۔ آپ کے مولوی صاحب کہتے اے احمد آپ زبر پڑھیے، لیکن آپ زبر نہیں زیر پڑھا کرتے تھے۔ تو جب آپ کے دادا حضرت مولانا رضا علی خان نے دیکھا تو آپ کو بلایا، اور آپ کو بلانے کے بعد کہا کلام مقدس کو لایا جائے۔ پھر جب کلام مقدس کو لایا گیا، کلام مقدس کو کھول کر کے دیکھا گیا تو واقعی جو حضور اعلی حضرت پڑھ رہے تھے اس پر زبر نہیں بلکہ زیر ہی تھا، اس پر کاتب سے کچھ غلطی ہو گئی تھی۔ پھر آپ کے دادا نے پوچھا بیٹا جب آپ کے مولوی صاحب آپ کو پڑھا رہے تھے تو آپ نے اس طرح کیوں نہیں پڑھا جیسے وہ پڑھ رہے تھے؟ کہا دادا جان میں کوشش بہت کرتا تھا لیکن میری زبان سے یہ لفظ ادا ہو ہی نہیں رہا تھا کہ جہاں پر زیر ہو وہاں پر زبر پڑھا جائے۔ آپ نے زبر نہیں پڑھا بلکہ زیر ہی پڑھا۔ تو آپ کی شان یہ ہے کہ آپ بچپن ہی سے ان چیزوں کے پابند تھے کہ غلطیوں سے محفوظ رہا جائے، غلطیوں سے بچا جائے۔ آپ نظر کے بڑے پابند تھے۔ آپ خود فرماتے ہیں کہ جب میرے مولانا صاحب مجھے سبق پڑھایا کرتے تو میں صرف 1 یا 2 مرتبہ دیکھا کرتا اور یاد کر لیا کرتا۔ ایک دن مولانا صاحب کہنے لگے کہ احمد یہ تو بتاؤ کہ تم جنات ہو کہ مجھے پڑھانے میں دیر لگتی ہے تمہیں یاد کرنے میں دیر نہیں لگتی ہے؟ کہا حضور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ میں 1 یا 2 مرتبہ دیکھتا ہوں میرے یاد ہو جاتا ہے۔ تو آپ کی ذہانت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا ذہانت عطا فرمائی تھی، اور آپ حضور